آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد عطا کا لکھا ہوا ہے، کوئی گما ہوں کوئی یقین ہوں کہ میں نہیں ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کہ میں کہیں ہوں کہ میں نہیں ہوں، کہیں ستارے کہیں ہے جگنو کہیں اندھیرے، میں آسماں ہوں کوئی زمیں ہوں کہ میں نہیں ہوں، میں ایک دل ہوں کسی کے دل میں کہ واہماں ہوں، کوئی مکاں ہوں کوئی مکی ہوں کہ میں نہیں ہوں، دکھائی دیتا تھا جا بجا دل کے حاشیے میں، وہاں نہیں ہوں تو دل نشیں ہوں کہ میں نہیں ہوں، میری کمائی تھے یار میرے کہاں گئے ہیں، جو سوچتا ہوں غلط نہیں ہوں کہ میں نہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ترکستان کے ایک شہر کا نام فاراب ہے۔ بہت مدت گزری کہ اس شہر کے ایک محلے میں ایک بڑا غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کے سبق پڑھتا اور جب رات آتی تو وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہ ہو جاتا۔ اس کی چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پوری کی پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھنے میں گزر جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ اور انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، روشنی ہوئی تو ضرور مگر بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں ہے ہی نہیں، روشنی اگر ہو تو کیوں کر، اب کیا کروں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھیں اور اگر وہ کھلی بھی ہوتیں تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس کے پاس تو تیل خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ پیسوں کے بغیر کون دکاندار اسے تیل دے سکتا تھا؟ اس حالت میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ یہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ سکتے تھے؟ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کے کھا لیتا تھا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرچ کر چکا تھا۔ دیے کے اس طرح بجھ جانے سے اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ اپنی کوٹھری سے نکل کر دروازے پر بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سارے لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پہ پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا۔ اپنی کتاب وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں، بولے ہاں بیٹا پڑھ لے، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، یہاں بیٹھ جا۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جاؤ اور سو رہو، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اسی طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ لفظ سنے تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل چکا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹھری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اس میں دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن بیت گئے اور پھر کئی سال۔ لڑکا جوان ہوا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی اور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟
وہ ابو نصر فارابی تھا۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنٹسٹ کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا اس کی روشنی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی کہانیاں بتاتے ہیں، جاہ و حشمت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے جبہ و دستار کو داغ نہیں لگوانا چاہتے، لیکن دوسروں کو قندیل کیا دینی ہے، انہی کے دیے کی روشنی کو بھی ہوا سے گل کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو عقل کل اور دوسروں کو ذہنی بیمار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے والا اور دوسروں کو فتنہ و فساد پھیلانے والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تمام مسائل سے نکالنے والا اور دوسروں کو مسائل کے گڑھے کھودنے والا سمجھتے ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو بڑا کیجئے، پہلے دوسروں کے مسائل اپنی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے ان کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے، پہلے خود کو مہاتما سمجھنے کی بجائے دوسروں کی قربانیوں کو بھی بغور دیکھیے، شاید پھر آپ سب کے لیے قابل قبول ہوں اور آپ کا دفاع کرنے کو ایک بڑا طبقہ موجود ہو۔ خیر چھوڑیے، اڈیالہ جیل کی بات کرتے ہیں جو کئی وزرائے اعظم کا مسکن رہی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 42 جیلوں میں سے صرف 2 جیلیں ایسی ہیں جہاں پر قیدیوں کے لیے A کلاس کی سہولیات میسر ہیں۔ ان 2 جیلوں میں بہاولپور جیل ہے اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہے۔ جیل میں قیدیوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ C کیٹیگری ان قیدیوں کے لیے ہوتی ہے جو قتل، ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے اور معمولی نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ ہوں۔ B کیٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل اور لڑائی جھگڑے کے مقدمات میں تو ملوث ہوں لیکن اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ گریجویشن پاس قیدی بھی B کلاس کے لیے اہل ہوتا ہے۔ A کلاس کیٹیگری اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ سابق وزرائے اعظم، سابق وفاقی وزراء اور ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جو زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہوں۔ جیل مینول کے مطابق جن قیدیوں کو A کلاس دی جاتی ہے انہیں رہائش کے لیے 2 کمروں پر محیط ایک الگ سے بیرک دیا جاتا ہے جس کے ایک کمرے کا سائز 9x12 فٹ ہوتا ہے۔ قیدی کے لیے بیڈ، ایئر کنڈیشن، فریج اور ٹی وی کے علاوہ الگ سے باورچی خانہ بھی ہوتا ہے۔ A کلاس کے قیدی کو جیل کا کھانا کھانے کی بجائے اپنی پسند کا کھانا پکانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ A کلاس میں رہنے والے قیدی کو 2 مشقتی بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر قیدی چاہے تو دونوں مشقتی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اگر قیدی چاہے تو مشقتی کام مکمل کر کے اپنے بیرکس میں واپس بھی جا سکتے ہیں۔ جیل قوانین کے مطابق جن قیدیوں کو B کلاس دی جاتی ہے ان کو ایک الگ سے کمرہ اور ایک مشقتی دیا جاتا ہے، لیکن اگر جیل سپرنٹینڈنٹ چاہے تو مشقتیوں کی تعداد 1 سے بڑھا کر 2 بھی کی جا سکتی ہے۔ جیل حکام کے مطابق جن مشقتیوں کو A اور B کلاس کے قیدیوں کے لیے بطور خدمت گزار دیا جاتا ہے وہ معمولی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ اڈیالہ جیل دراصل سینٹرل جیل راولپنڈی ہے اور اسے اڈیالہ جیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ضلع راولپنڈی کا ایک گاؤں اڈیالہ اس سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام اڈیالہ جیل پڑ گیا۔ یہ جیل راولپنڈی اڈیالہ روڈ پہ ضلعی عدالتوں سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں دہگل کے قریب واقع ہے اور پرانی ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی ہے۔ اسے 1970 کی دہائی کے اواخر اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے راولپنڈی کی ضلعی جیل اس مقام پہ واقع تھی جہاں آج جناح پاک واقع ہے اور یہ وہی جیل تھی جس میں ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں قید رکھا گیا اور اسی جیل سے متصل پھانسی گھاٹ پہ انہیں پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آنے والے برسوں میں اس جیل کو ختم کر کے یہاں پارک بنا دیا گیا اور 1986 میں جیل کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کا نام ہمیشہ پاکستانی سیاست میں گونجتا رہا ہے۔ یہ وہ قید خانہ ہے جہاں ملک کے 3 وزرائے اعظم سمیت متعدد اہم سیاستدان قید رہ چکے ہیں اور اب عمران خان ایسے چوتھے وزیر اعظم ہیں جو اس جیل میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 2 مرتبہ اس جیل میں قید کیے گئے۔ پہلی مرتبہ 1999 میں ملک میں فوجی بغاوت کے بعد جب انہیں طیارہ سازش کیس میں سزا سنائی گئی تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ یہاں قید رہے اور اس کے علاوہ انہیں اٹک قلعے میں بھی قید رکھا گیا تھا۔ دوسری بار اڈیالہ جیل نواز شریف کا مسکن پینما کیس میں انہیں دی جانے والی سزا کے بعد بنی۔ اسی فیصلے کے بعد نواز شریف اڈیالہ جیل کے علاوہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید رہے۔ اس موقع پہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز بھی اڈیالہ جیل میں قید رہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اڈیالہ جیل میں گزار چکے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی ستمبر 2004 سے 2006 تک 1.5 برس سے زیادہ عرصہ اڈیالہ جیل میں گزارا اور انہوں نے اپنے اس قیام کے دوران ایک کتاب بھی لکھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی مشرف دور میں اڈیالہ جیل میں قید رہ چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کچھ وقت یہاں گزار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ وفاقی وزیر جو پہلے رہ چکے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سعد رفیق بھی مشرف دور میں کچھ وقت کے لیے اڈیالہ جیل میں رہے۔ نواز شریف صاحب کی جلا وطنی کے دوران جاوید ہاشمی بھی چند ماہ تک اڈیالہ جیل کے قیدی تھے۔ ان کے علاوہ سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان، نومبر 8 کے ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی اور سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری اور منی لانڈرنگ کیس میں معروف ماڈل ایان علی بھی یہاں قید کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ خدا ہمیں جیلوں کی زندگی سے بچائے اور کسی سے ناحق سلوک کرنے سے بھی دور رکھے۔ پاکستان کی سیاست ایسے کسی واقعے کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں سیاست کو ڈیریل کیا جا سکے، ریاست کو ڈیریل کیا جا سکے، معیشت کو ڈیریل کیا جا سکے۔ پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی ابہام باقی ہے منظر نامے کے وضع ہونے میں تو وہ ابہام جلد دور ہو جائیں گے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں امن و آشتی کے لیے، پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے، پاکستان میں سیاسی بہتر راستے کے لیے، پاکستان میں استحکام کے لیے، پاکستان میں ہر ذی شعور کے لیے فضا ایسی سازگار ہو کہ پاکستان کا رہنے والا کہیں بھی جائے تو سر اٹھا کے بات کر سکے۔ اس کے لیے کسی ایک فرد واحد کو، کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک منصب کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم نے کیا غلط کیا، اپنا احتساب پہلے کرنا۔ دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے اگر آپ اپنا احتساب کریں گے تو احتساب کا دائرہ کار جتنا وسیع کرنا چاہیں اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔